ہرمل یا کالے دانے کا دھواں نظر بد سے بچاتا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں آیا، لیکن یہ لکھا ہے، فلاسفہ نے بھی لکھا ہے، حکماء نے بھی لکھا ہے، یہ جو لوگ پرانے یہ جو عاملین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اسی لیے پٹھانوں کو دیکھو، ان کے ہاں چونکہ بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، تو وہ ہرمل اس پہ ڈالتے تھے نا، دہکتے کوئلوں پہ، تو اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئیں میں خوشبو بھی ہوتی ہے، اس سے نظر بد ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے فلاسفہ کا قول ہے اور ان کا ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب تو اتنا نہیں رہا کہ پہلے ہمیشہ رواج تھا کہ ایک آدمی ہرمل ڈالتا تھا، اس پہ جھلتا تھا، ہوا سے وہ اڑتی تھی اس کی خوشبو، تو لوگ اسے پائی دو پائی، پیسہ دو پیسہ، 2-4 روپے دے دیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں وہاں سے ہے، تو نہ شریعت نے اس کے متعلق کچھ کہا ہے، تو اس سے ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، اس میں حرج کیا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اس کی ایک وش ہے، اس کا ایک یقین ہے، بس ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا رہ گیا۔ کہ نظر بد اس کا ثبوت یہ کوہاٹ سے، ہاں آپ کے ہاں تو ہوتا ہوگا یہ اب بھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی، آخری دونوں صورتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، مثلا یہ فرماتے تھے بچوں کو دیکھ کے پڑھ کے پھونکتے تھے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ یہ پڑھ کے پھونکے۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کے یہ پھونکا، اور آپ نے تمہیں پتہ ہے بچوں یہ کون پڑھتا تھا؟ تو انہوں نے کہا نانا نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو بلا کر یہ پڑھتے تھے جو میں تم پہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ ایک جملہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ جملہ پڑھتے تھے کہ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تمہیں ہر وہ اچھا جملہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ہر شیطان سے، اور حامہ نام کا ایک شیطان، ایک جن ہے، اس کی نظر سے بچو، میں تمہیں اللہ کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور من کل عین لامہ، اور ہر وہ آنکھ جو نظر لگا دیتی ہے بچو، میں اس کی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں تمہارے لیے کہ تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ یہ جو نظر ہے نا، یہ صرف ضروری نہیں انسانوں کی لگے، جانوروں کی نظر بھی لگ جاتی، ایسی لگتی ہے کہ بندہ قبر سے پہلے واپس ہی نہیں آتا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم ظہرہا و بردہا و وصبہا، کبھی کبھی یہ بھی پڑھتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم اذھب ہرہا، اللہ ہرہا و بردہا، اس چیز کی اچھائی اور برائی، اس چیز میں آگ اور پانی، اس چیز کی ٹھنڈک اور اس چیز کی گرمی، وَوَصْبَهَا، اور اس چیز کی گرمی سردی کے علاوہ اس میں جو درد اور تکلیف ہے، اللہ ان سب سے نکال کے اس چیز کو میں تیری پناہ میں دے دوں۔ گاڑی لے لیتا ہے آدمی، گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بیوی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگو۔ گھوڑے کے متعلق فرماتے تھے، ظاہر ہے کہ گھوڑا اس زمانے کا، آج کی گاڑی اشیاء بدل گئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگتے تھے، اور جب خاص طور پہ کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس تحسین میں آیا ہے کہ یہ دعا مانگے بسم اللہ اللہم ظفرہا و بردہا و وصبہا، اللہ اس کی سردی گرمی، اس کا اچھا اور برا ہونا، اور اللہ اس کا نظر لگنا یا محفوظ رہنا، اس میں دکھ درد سب کے سب اللہ تیرے حوالے، قم باذن اللہ۔ اے بیمار آدمی اللہ کا نام لو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اس دعا سے بھی بیمار کو فرق پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز بھی پڑھتے تھے، اس کا تو جواب نہیں ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، زمین سے مٹی لے لیتے تھے۔ کچھ کا خیال ہے یہ صرف مدینہ منورہ کی مٹی کے لیے ہے، کچھ کا خیال ہے دنیا بھر میں جہاں بھی اپنے دالان، اپنے باغ، اس کی مٹی لے لینی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کے نا
اس پہ تھتکارتے تھے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرا سا تھوک بھی آ جاتا تھا، معمولی سا ایسے، اور یہ دعا مانگتے تھے کہ بسم اللہ تربت و ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، بریقت بازنا، اور ہم میں سے کسی کا تھوک جب اس میں شامل ہو جائے، بسم اللہ تربت و ارضنا بریقت بازنا لیشفا سقیمنا، ان دونوں کو ملا کر اللہ اس کو شفا دے، بِإِذْنِ ربنا، جب میرے پروردگار کا حکم ہوگا تو یہ 2 چیزیں مل کے بیماری کو دور کر دیں گی، نظر کو دور کر دیں گی۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، بخاری وغیرہ میں بھی آتا ہے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا سقیمنا بِإِذْنِ ربنا۔ جادو ہو جائے اس پہ پڑھنا چاہیے، اور ڈپریشن میں پڑھنا چاہیے، پتہ ہی نہ چلے اور آدمی گر گیا، بستر پہ گویا گیا، تو مٹی لے کے پانی لے کے اس پہ پڑھ کے پھر اس مٹی اور پانی جو لیا ہے نا، ان کو آپس میں ملا دینا چاہیے، کسی برتن میں گھول دینا چاہیے، تھوڑی دیر میں مٹی تہہ میں بیٹھ جائے گی، پھر اسے پاک کپڑے سے اس کو چھان دے، چھاننے کے بعد وہ جو پانی ہے نا، وہ اس آدمی کو پینا چاہیے، خود ہی کر لے، ضرورت کیا ہے کسی کو بلانے کی، مٹی لے اٹھائے اور 7 مرتبہ یہ پڑھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا لیشفا سقیمنا، تاکہ ہمارا مریض صحت یاب ہو جائے، بِإِذْنِ ربنا، ہوگا تبھی جب اللہ ان دونوں چیزوں میں اثر دے گا۔ یہ بہت بہت زیادہ تجربے سے بھی ثابت ہوتا ہے، انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔